سورہ المائدہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر بالکل الحمدللہ۔ آپ کو اور مجھے قرآن اسی طرح پڑھنا چاہیے تاکہ پوری جو اس آیت سے متعلق چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوں۔ جی بے شک سر انشاءاللہ۔ سر جی 8 بج گئے ہیں، کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے نا؟ جی 8 بج گئے ہیں، اب کلاس سٹارٹ کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال آپ کا جو کل 3 آیتیں پڑھی ہیں، ورنہ میں آپ سے سوال کروں، جلدی بتائیں۔ شاباش۔ اور بھائی 2 نہ، مجھے 3 آیتیں تو میں دی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے اور بات کو سمجھیے۔ یہ جو پہلی آیت ہم نے کی ہے اس کی سورہ مائدہ کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقود، وہ جو عہد و پیمان ہیں، اور اس کی کل میں نے تعریف آپ کو لکھوائی ہے۔ پوری زندگی جو ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایمان کی وجہ سے، ایمان کیا لازم کرتا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، جسے منع کیا اسے رک جائیں۔ پھر اللہ سے تعلق کے حوالے سے بہت ساری دوسری ہمارے لیے چیزیں ہیں جن پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ اسی طرح زمین پر ہمارا انسانوں سے، ہم جنس انسانوں سے، والدین، رشتہ داروں، عزیز اقربا، سب سے تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان حوالوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم ان چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ کیا لے کے آئے ہو؟ لے جاؤ اس کو، میں نے لکھوایا کچھ اور ہے، تم کچھ اور لے کے آؤ۔ ہاں لے کے آؤ، دکھاؤ، اتنی عقل نہیں ہے تمہیں۔ جی اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، 2 کی 208، یہ 285 تو میں نے نہیں بکواس کی، اب میں نے یہ دیکھو ادھر لاؤ، مجھے میں درس دے رہا ہوں اور تم جو ہے 285 اور یہ 8 لکھی ہوئی ہے، کون سی دی تھی؟ عقل ہے تم میں؟ ذرا جو عقل ہے تم میں تو۔ جی اچھا، اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں، بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیں جس سے میں پوچھوں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ تقریباً نصف پہلی بنی اسرائیل کے بارے میں، اسی طرح سورہ آل عمران بنی اسرائیل کے بارے میں، اسی طرح نساء میں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے ساری چیزیں جو ہیں یا تو ایڈریس اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مومنوں سے، یا خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے۔ تو یہ بنی اسرائیل اتنا کثرت سے کیوں؟ حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو کون سی ہدایت کا پہلو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 4 مدنی بڑی صورتوں میں ان کے بارے میں بہت ساری ان کو دعوت دی، 4 شیٹس دی وغیرہ وغیرہ؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، اب مجھے آپ بتائیں ذرا افضل چیمہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا ذکر بار بار کیا ہے کتاب ہدایت قرآن میں ان کا بنی اسرائیل کا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ سر کوئی تحریف کر لی تھی انہوں نے اپنی جو کتابوں میں، اور نہیں ایک بات بڑی وہ کرے تاکہ مجھے قرآن
लैंग्वेज में बात करें। डॉक्टर साहिबा, इरम, जल्दी से बताएं। बनी इसराइल का जिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमसे पहले जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था ये रुतबा, तो ताकि जो अब गलतियां नहीं, ये उन्होंने लंबी की हैं बात, वो हम लंबी ना बात कराएं। मुझे नहीं चाहिए, लंबी बात मुझे नहीं चाहिए। सर, जो तो मेरा, गलतियां उन्होंने की हैं ताकि वो हम ना करें। ये गलतियों की बात नहीं है, ये बात कुरान के सही अल्फाज की बात है। उम्मे अब्दुल्ला, जी सर जी, उनको किताब दी गई, अंबिया दिए गए, लेकिन अंबिया के अक्सर उन्होंने कत्ल किया उनको, और नाफरमानी की, और अपनी किताबों में नहीं नहीं तहरीफ नहीं की। नहीं, ये तो लंबी उसके बात है, बड़ी पॉइंटेड बात, ताकि मजा आ जाए आप सब सुनने वालों को। खालिद साहब, सर अब जी, इमामत सुनो, का हक अदा नहीं किया। अब सुने मेरी बात। सबसे बड़ा जुर्म उनका था नक्ज़े अहद, जो अल्लाह ताला से उन्होंने अहद किया था, उसकी भरपूर मुखालफत की उन्होंने। अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चले और अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। ये सबसे नक्ज़े अहद कि वो जो अल्लाह ने से अहद किए, उन सब की खिलाफ वर्जियां की। अब बात समझ आई कि नहीं आई? तो जी अल्लाह सर जी। ताला के नजदीक वो कौम बाइज्जत है जो नक्ज़े ऐद न करे, बल्कि ऐद को ठीक ठीक पूरा करे। इस बात को समझें कि ऐद जो हमने अल्लाह ताला से क्या ऐद किया है उम्मे अब्दुल्ला? सर जी, अहद अलस्त, समीना व समीना अताना, व अताना। समीना व अताना, ऐद अलस वाम हुआ कब उसको याद दहानी के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे, किताबें भेजी। हमने अल्लाह से अहद किया समीना व अताना, और हमने उसकी पासदारी नहीं की है। आप बताएं मुझे, साहब और साहबियात ने की है, हमने की है? बिल्कुल भी नहीं सर जी, बिल्कुल तो उसके आपने, खिलाफ चल रहे। ये नक्ज़े अहद है, और इसी नक्ज़े अहद की दुनिया में सजा मिल रही है हमें भी और बनी इसराइल को भी, और आखिरत में भी इसकी सजा होगी। नक्ज़े अहद, लिखें इस लफ्ज को। मिसेज आसिफ, लिख लिया आपने कि नहीं? सर मैं सफर में हूँ, मैं नहीं इस वक्त लिख सकती, सुन रही हूँ बस सर। अच्छा, तो आपने देखा कि ये असल चीज किसी साहिब ईमान के लिए वो है अहद की पासदारी, और अहद की पासदारी अकूद में से है, जिसको अल्लाह ने यहाँ शुरू में कहा व औफू बिल हुकूक, और अपनी सारे जो अल्लाह ताला से तुमने ऐद किए हैं उनको पूरा कर। तो गुमराह कौमों का मसला नक्ल ऐद है। और आपको मैंने जो 4 पेजेस पहले भेजे हैं ना, कि अंबिया का ऐद क्या है, नसारा का क्या है, और 5 पेजेस भेजे हैं बनी इसराइल पर, आपने पढ़ा नहीं, न समझा, ना आप सवाल करते हैं। मजा तो जब है ना कि आप मुझसे सवाल की बुछाड़ करें कि ये चीज समझ नहीं है, ये नहीं, मैं कहूं कि आपने पढ़ा है। हैंड आउट आपको मिलता है, आप उसको देख के अलग रख देते हैं। तो सारी मसला कौमों का या अंबिया का मसला नहीं है। उन्होंने अपने जो जो ऐद अल्लाह से किए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी उन्होंने, पहले मुझे देखना, तो 285 मैंने नहीं कही। तुम वो लिखते हो जो अपनी मर्जी से लिखते हो, मेरे कहने से नहीं लिखते हो। अच्छा, इधर लाओ मेरे पास जी। अब आपने देखा कि ये ऐद की पासदारी अल्लाह के यहाँ किस वैल्यू की है? ये मैंने आपको सिर्फ 85 कही। सुनते भाई, मुझसे पूछा करो।
الو کہیں کے 285 تم نے اپنے آپ سے لکھ لیے. جی اچھا، اب آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ اوفو بالعقود یا جو اللہ سے وعدے کریں اس کا پاس کتنا ضروری ہے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں جب ہم اللہ تعالی جو ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم، ساری قوتوں کا مالک، سارے علم کا سرچشمہ، جب ہم اپنا عہد پورا کرتے ہیں تو وہ اس نے شرط رکھی ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں. اور اس کا عہد ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں پوری طرح تائید، نصرت اور مدد. یہ بات اگر سمجھ آئی ہے تو قرآن کا طالب علم اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا رابطہ قرآن سے رہنا چاہیے. کیوں؟ سب سے بڑی یاد دہانی ہماری اس عہد کی قرآن ہے. کوئی سوال آپ کا؟ سسٹر رخسانہ اپنا مائک بند کر لیں. جی کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلیں. اچھا، آیت نمبر 2 میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ شاعر اللہ جو ہیں، اب شاعر اللہ، شاعر کا معنی یہ ہے کہ جو کسی بھی مثلاً ہر قوم کو اپنا جھنڈا بڑا عزیز ہے تو وہ شاعر ہے جس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی، سلام کرتا ہے. تو اللہ کے شاعر جو ہیں وہ ہیں کعبۃ اللہ، اور اس کے اندر مقام ابراہیم، اس کے اندر صفا اور مروہ. اور اسی کے لیے اتنی لوگوں کے دلوں میں تعظیم تھی کہ صفا اور مروہ جو دونوں چکر لگاتے ہیں وہاں ان بدبختوں آپ بند کریں، اپنا فٹافٹ بند کریں. یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ نے؟ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. بند کریں اپنا مائک. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان بدبختوں نے، مکے کے کافروں نے وہاں بت رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شاعر، جتنے بھی شاعر ہیں جن کی تعظیم آپ پر فرض ہے، وہ بالکل ان کی تعظیم کریں، ان کی پرستش مت کریں. پرستش کس کی ہوگی؟ جلدی بتائیں. سائمہ عبد الرحمان بتائیں، پرستش کس کی ہوگی؟ اس ذات کی سر، اللہ تعالیٰ کی. سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی پرستش ہے؟ شاعر کی تعظیم ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، یہاں خاص کر ذکر ہے شہر الحرام کا. یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ عبداللہ جلدی بتائیں. جی رجب ہے اور محرم، ذیقعد اور ذی الحج. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے دوران نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، کسی قسم کا کام نہیں کرنا. کیوں؟ یہی وہ مہینے ہیں جن کی حرمت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور دار السلام بن گیا حرم. اچھا، یہ کتنا اہم ہے کہ اسی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں کیا فائدہ کیا ہے بھلا کہ نہ آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں. اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. جی میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں ڈاکٹر صاحب. اپنا عبداللہ. جی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے جب انسان تقوی اور اس نیکی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے ایک دوسرے سے. آپ اور اگر بالکل نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑا معاشرے میں امن اور سکون اسی وقت ہوتا ہے. آج ہم پاکستان میں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں اور ہم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون نہیں کر رہے. سب سے بڑا فائدہ خود انسان کا ہے
اور اللہ نے تو حکم وہی دی ہیں جو انسان کے فائدے میں ہے. تو سب سے پہلے بتائیں. اچھا یہ تو فائدہ ہے نا اس کا کہ گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. یہ بتائیں کہ تقوی جو ہے خود تقوی اس کے حوالے سے سب سے بڑا فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہے یا مخلوق کا فائدہ ہے؟ ام عبداللہ مخلوق کا کیا سر. مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ سر جی وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اس اپنی کی رحمتوں کا سیرت اس کا کردار یہ فتنوں سے بچنا چھوڑیں. وہ بندہ جو تقوی کی روش پہ چلتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ نیکی میں سبقت کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے. پوری طرح لوگوں کو بتائیں سمجھائیں کہ یہ تقوی ایک دین کا تقاضا جو ہے مومن کو تقوی اختیار کرے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق. خود اس کی اپنی تربیت اس کا سیرت کردار مثالی بن جاتا ہے. یہی تو سب سے بڑی چیز تھی جو صحابہ اور صحابیات کے پاس تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں آپ نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے. جو برائی سے نہیں بچے گا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. قرآن پڑھ لیں آپ بڑی اہم آیات ہیں یہ سب دیکھیں. تو اس لیے یہ تعاونوا علی البر والتقوی یہی میری سیرت کا جو ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. اور برائی اور گناہ کے کاموں سے بچنا اور اس پر تعاون نہ کرنا معاشرے میں سکون اور امن آتا ہے. یہ ہے غور و فکر کہ ان آیات میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کتنی انسان کی اپنی ضرورت ہے. آج دنیا کیوں جہنم زار بنی ہوئی ہے؟ سارا الفساد فی البر والبحر کیوں بنا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے جو نیکی اور اس کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی اللہ کا حکم اور جہاں برائی ہو رہا ہو وہاں سے دور رہو کسی کے تعاون نہ کرو برائی کو پھیلانے میں. آپ نے کبھی سوچیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے جو بچے قتل کر دیے ہیں ہمارے ڈیتھ پارٹ میں اور یہ بچے میاں بیوی اور بچہ لڑکی جو یہ آسٹریلیا سے تھے بچی آسٹریلیا میں پیدا ہوئی. آپ نے پڑھا ہے یہ کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے ان سے کہا ہے حکومت سے دنیا میں کیا ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اس طرح قتل کر رہے ہیں. یہ ہے تعاون. کس میں تعاون ہے؟ الاسم والعدوان کہ زیادتی کہ انسانوں کا قتل اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ مومن کے قتل کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے؟ اچھا اب کیونکہ یہاں آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 چیزوں کے حرام ہونے کا صاف صاف بتایا ہے. میں نے کل آپ کو لکھوا دی تھی اور اگر ان 11 چیزوں سے آپ بچیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا ان برائیوں سے اگر فرد ان کی پابندی کرے تو وہ خود معاشرہ کتنا وہ ہوگا. اچھا اس کے بعد آخری سوال ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینک کیونکہ جب سورہ نازل ہوئی ہے نا مائدہ تو پورا قرآن نافذ تھا. کافروں کو اب بالکل مایوس تھے کہ یہ کبھی اس دین کو مٹا سکیں گے. یہ آج کا موقع الگ ہے. آج اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کفر دندناتا پھر رہا ہے اور اس مومن چھپتے پھر رہے ہیں اپنے سیرت و کردار کی وجہ سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارم جلدی بتائیں کہ قرآن کا کیا حکم ہے؟ سر سوری سر مائک کھلنے میں دیر لگی. سر قرآن کا یہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو ہم اس پہ صحیح طریقے سے پورے کے پورے عمل کریں اس پہ.
आयत बताएं ना, मजा आ जाए। हाँ कोई जी मैं आप बताऊं। में से कोई आयत बता सकता है? हाँ बताएं। हाँ जी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तम वला तत्तबिउ ओए खुतुवाति ओए, शुैतान। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उम्मे अब्दुल्ला, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। आज कभी नमाज मौका मिला तो पढ़ ली, फर्ज नमाज समझ के अकामत नमाज नहीं करते हम, लेकिन शादियों में हम सारी हिंदुआना और जो मगरब की रस्में वो करते हैं। तो ये दीन पर पार्शल अमल है। पार्शल अमल करने में अल्लाह ताला ने कहा, आगे आ रहा है, कौन सी आयत है जो अल्लाह ताला ने इस पर वईद बताई है कि अगर तुम जुज़वी तौर पर अमल करोगे तक, हाँ, नकफुरु बिबाज़ व नूमिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, कुछ पे ईमान लाएंगे कुछ पर इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वहां वईद बताई है उस आयत में कि फिर मैं तुम्हें दुनिया में भी अजाब दूंगा और आखिरत में भी। उम्मे अब्दुल्ला जल्दी से बताओ। अफयुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। मन बहुत मजा आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। ये बकरा की 85 नंबर आयत है। ये दोनों आयतें इसके साथ लिखें, अल यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दूनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी। और यहाँ ये लफ्ज़ है ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तो दीन कामिल करने का मतलब ये है कि पूरे का पूरे दीन में दाखिल हो। तुम्हारा शादियां, ब्याह, निकाह, तलाक, खाना पीना, हलाल हराम, अब इसी का फैसला हो। और अगर तुमने कुछ पे अमल किया और कुछ पे अमल ना किया तो फिर तुम अल्लाह के अजाब से न दुनिया में बच सकते हो न आखिरत में। आपके सामने आज इस वक्त उम्मत मुसलमा आपके सामने है कि किस तरह हम दुनिया के अजाब में मुब्तला हैं। सर अब आयत का वाला नंबर लिखवा दीजिए हाँ, जो सूरत बकरा की। पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, बकरा की 208। 208। और अगर तुमने अमल ना किया, जुज़वी अमल किया, तो दुनिया और आखिरत का अजाब। ये बकरा की 100, कई दफा लिखवाई है, बकरा की 95, सारी 85, सर जी बकरा 85। की 85। ये दोनों लिखें और इनको याद कर लें। सर जी दूसरी कौन सी? पहली बात आई है पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए, बकरा की 208। और दुनिया में अजाब, आखिरत में भी अजाब, उसके वजह दीन पर जुज़वी अमल करना। ये है आयत बकरा की 85। लिख लिया? या आइंदा मैं आपसे पूछूंगा और आपको याद होनी चाहिए। जी जरदारी लिख साहब लिया, समझ लिख आई कि लिया बात सर। नहीं? जी लिख लिया इंशाअल्लाह सर। सर। ये थी दोहराई आज 1 का 3। और अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि एक इसरार की कैफियत होती है। इसरार की ये कि बंदा भूख से मर रहा है और कोई हलाल चीज नहीं है, तो उसमें अल्लाह ने क्या इजाजत दी है? जरदारी साहब आप बताएं। सर जी उस वक्त अल्लाह ने इजाजत दिया कि जान बचाने के लिए तुम उस वक्त ये चीज खा सकते हो, मगर दिल में उसको बुरा सोचना है कि मजबूरी में खा रहा हूँ। हाँ, मजे ले लेके नहीं खाना। जी आपने जितनी अल्लाह ने इजाजत दी है कि आप जान बचाने के लिए उसको खा लें और दिल में नफरत रखें कि ये हराम चीज थी, मैंने अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं ऐसी सूरत हाल से दो चार हो गया था कि मुझे बचना मुश्किल था, इसलिए मैं खा रहा। देखें, रब ने हमारी सारी मुश्किलात का भी ख्याल रखा है हुक्म देते वक्त। जी सर जी इतना सुभान अल्लाह। करीम है वो रब। बेशक। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं आयत नंबर 4 पर। बड़े गौर से सुने, समझें बात को, ताकि बड़ी अहम ये सूरत है। और नक़ज़े अहद जो मैंने आपको लिख के भेजा है उसको पढ़ें कि हम जहन्नम में मोमिन इसलिए अक्सरियत जाएगी कि वो नक़ज़े अहद जो समेना व अताना का अहद है कि हम अल्लाह की बात सुन लिया और हम उसको मानेंगे। हम क्या करते हैं, हमें ख्वाहिश नफ्स के दुनिया, सारा दुनिया का इम्तहान है। मैंने सारी आयतें भेजी हैं आजमाइश के हवाले से, आप पढ़ें समझें उनको,
کہ کہیں ہم آزمائش میں اللہ کے حکم سے روگردانی تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا احل لہم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چیزیں اس کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کا حکم ہے، یہ اس کے ساتھ، یہ آیت کے ساتھ کون سی آیت دوسری میں بھی یہ حکم ہے؟ بالکل، اب لکھ لیں تاکہ آئندہ یاد بھی کر لیں۔ یہ ہے بقرہ کی 172، بالکل یہی الفاظ ہیں، قل احل لکم الطیبات۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، آگے ایک حکم آ رہا ہے اسی آیت نمبر 4 میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کو سے شکار کرتے ہو، مکلبین، انہیں تم سکھاتے ہو، تعلمون مما علمکم اللہ، تمہیں ان کو وہ سکھاتے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ جانور، شکاری جانور کا کب حلال ہوگا۔ بڑے غور سے سنیں، بڑی کلیئرلی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شکار کیوں اتنا ضروری تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ شکار کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے؟ جلدی بتائیں۔ اجمل صاحب آپ بتائیں۔ سر سفر اتنے لمبے ہوتے تھے اور پیدل اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ چلتے تھے، اس لیے شکار کر کھانا کھانے کے لیے اگر کچھ ضرورت تھی تو شکار کرنا پڑتا تھا۔ کتنے دن اور ہفتے لگ جاتے تھے۔ آپ اگر اس کو ایک جملے میں کہتی نا کہ صحرا نشینوں کے لیے، یہ وہ صحرا میں جب سفر کرتے تھے تو ان کو اس زمانے میں شکار ہی واحد ذریعہ تھا کہ وہ اپنا کھانا پینا حاصل کریں، شکار کے ذریعے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، لہٰذا اب اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے جو ترکیب سجائی ہے نا کہ بعض شکرے کتے جو تم چھوڑتے ہو ان کو تم سکھاتے ہو، اللہ ہی نے سکھایا ہے تمہیں۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور تم ان میں سے اس شکار میں سے کھو جو تمہارے لیے انہوں نے روک رکھے ہیں۔ اب سنیں بڑے غور سے، یہاں کب شکار کا جانور حلال ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ جب آپ اس کتے یا شکرے یا باز کو چھوڑیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھوڑیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اچھا، نمبر 1 کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ بسم اللہ پڑھتے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے یعنی کہ کریں ان کو۔ نمبر 2، اگر شکار زندہ ہاتھ آ گیا تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کریں۔ یہ دوسری چیز، بیک وقت، پہلے جانور کو چھوڑتے وقت، شکار کرنے والے جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھیں، پھر جب وہ پکڑ کے روک رکھے اور آپ اس کو ذبح کریں تو وہاں بھی ذبح اللہ کے نام پر کریں۔ تو اور تیسری چیز، شکار کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں۔ تو 3، پھر آپ کا نے اس شکار کو حق ادا کیا بسم اللہ پڑھنے۔ کوئی سوال آپ کا؟ نوید سلیمی بھائی، میں نے کیا بتایا کہ کیا کام کرنا چاہیے، بسم اللہ کب کب پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو بسم اللہ کا حق ادا ہو؟ سر السلام علیکم۔ سر یہ 3
موقعوں پہ بسم اللہ ضروری ہے شکار کے وقت. ایک جب شکار کا آلہ چلاتے ہوئے تیر کمان بندوق جب بھی. دوسرا جب شکار ہاتھ آ جائے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے. اور تیسرا الحمدللہ تیار جب ہو جائے پکاتے وقت کھانے کے وقت بسم اللہ جزاک اللہ جزاک کرنا اللہ، چاہیے. بہت عمدہ بہت عمدہ. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں واتقوا اللہ، تقوی 2 دفعہ. اچھا، اس کی کیا اہمیت ہے کہ سورہ نساء کو میں اس آیت میں 2 دفعہ، پہلی آیت میں 2 دفعہ آیا ہے، تو اللہ نے اس کو آیت کا کیا مزید حکم کیا دے دیا؟ عمل تو ہے ہی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی آپ یہ تم نماز اس کا نام پڑھ رہی ہیں، میں سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا اہمیت بتائی ہے، کہاں اور فرض کی ہے؟ خطبہ نکاح میں فرض ہے. خطبہ نکاح سارے لوگ سنتے ہیں، واتقوا اللہ 2 دفعہ سنتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. یہ میاں شادی کر رہے ہو، یہ میاں کے معاملات اور بیوی کے معاملات دونوں اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب دونوں تقوی کی روش اختیار کریں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر الحمدللہ. چیزوں کو ہمیں بالکل کھول کے بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کا تقوی اتنا اہم ہے کہ تقوی کے بغیر، اگر میں نے تقوی کے بغیر زندگی گزاری ہے تو جنت کا حقدار میں نہیں ہوں، یاد رکھیں. اچھا، آگے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں، حساب چکانے میں دیر نہیں کرتے، جلدی کرتے ہیں. بلا کیوں؟ ہاں خالد صاحب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں جلدی کرتے ہیں، دیر کیوں نہیں کرتے؟ سر اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، ان کا علم کامل ہے، تو حساب ہمارا مرتب ہو رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ دیر نہیں لگتی حساب لینے میں اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں اللہ کا علم آپ نے کہا بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں. پھر اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا وہ اپنا نامہ اعمال بھی تیار ہے. تو آپ مجھے بتائیں، اب انہی چیزوں کی تو وجہ سے دیر ہوتی ہے، عدالتوں میں لوگ نہیں پیش کرتے کہ اس بندے نے اس جرم کے حوالے سے، وہاں سب چیزیں موجود، تو یک وقت سیکنڈ میں فیصلہ ہوگا. یہ ہے وہاں کا فیصلہ، اور اسی کو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیصلے میں جب تک کامیاب نہیں کرے گا نہ میں جنت میں جا سکتا ہوں. لہٰذا میں دنیا میں، مجھے موقع ہے آج کہ میں اپنی اصلاح کروں اور تقوی کی روش اختیار کروں، اور جہاں کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کروں. یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ سر. آیت نمبر 4 کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی. اچھا یہ بتائیں کہ حرام کی کمائی طیبات میں ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے سر. حرام. حرام ہے نا؟ تو پھر جی آپ مجھے بتائیں کہ آج اتنا چلن ہے حرام کا کہ حرام اور حلال میں تمیز ہی کرنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا، ایک تو اللہ نے طیبات کو حلال کیا ہے،
اور ساری چیزیں جو طیبات نہیں ہیں وہ حرام ہیں۔ ایک تو طیبات خود چیزوں کے اندر پاکیزگی ہے نا، جیسے مومن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جس نے پوری احتیاط کی ہو، پھر کھانا حلال طریقے سے کمایا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور وہ کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو اہل کتاب کا ہو۔ اچھا، اس میں شرط کیا ہے بلا، جلدی بتائیں۔ سر وہ بھی یہ جو سور کا گوشت اور یہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ اور ایک سور کا گوشت مت کہیں، آپ کہیں کہ وہ کھانا تیار کیا گیا ہو اسلام کے حلال و حرام کے اصولوں کے تحت۔ اب اس میں سور ہوگا تو وہ حرام ہوگا، وہ غلط طریقے جھٹکے کا ذبح کیا ہوگا تو حرام ہوگا۔ لہٰذا یہاں شرط ہے کہ اہل کتاب کا کھانا صرف وہ جائز ہے جو حلال و حرام کے اصولوں کے تحت تیار کیا گیا ہو۔ بات اچھی طرح نوٹ کریں، یہ اوپن چیک نہیں ہے۔ ہمارے عرب بھائی کیا کرتے تھے چند لوگ کہ وہ کیونکہ قرآن نے کی آیت ہے تو حرام کھا رہے تھے سور۔ ہمارے ایک دوست نے ان کو پکڑا اور لے گئے اس پہ کچن میں، کیونکہ وہاں تو کچن سامنے ہوتا ہے۔ اس نے کہا اسے کہ پوچھا کہ بھائی یہ جو تم گوشت تل رہے ہو یہ کس کی چربی میں؟ تو اس نے کہا سور کی چربی میں۔ اب وہ بالکل لاجواب ہو گئے۔ تو لہٰذا یہاں یاد رکھیں یہ اوپن چیک نہیں ہے، یہ چیک ہے اس کے تحت کہ سب سے پہلے آپ نے جو پہلے کہا طیبات اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، وہ جائز وہ کھانا ہے جو حلال طریقے پر حاصل کیا گیا ہو، حلال طریقے کے حساب سے پکایا گیا ہو۔ کوئی سوال آپ کا؟ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی مسلمان اگر اہل کتاب نے حلال و حرام کے اصولوں کے مطابق کھانا تیار کیا ہوگا تو وہ حلال ہے، اور اسی طرح ہمارا ہر کھانا جو مسلمانوں کے طریقے پر تیار کیا گیا ہے وہ ان اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان کی خاندانی عورتیں۔ تو یہ خاندانی عورتیں جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ذرا جلدی سے بتائیں ام عبداللہ، خاندانی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ سر جی جو آزاد نکاح شدہ عورتیں تھیں، یعنی جن کو حق زوجیت میں لیا گیا ہوتا۔ سب سے بڑی بات کہ عفت اور پاکیزگی کے لحاظ سے وہ بالکل مومن عورت ہو، محسنات، شادی شدہ بھی، اور بازاری قسم کا فحاشی اور عریانی کی عادی نہ ہو۔ یہ باتیں بڑی کلیئرلی سمجھیں۔ آج مسلمان بالکل غلط کر رہے ہیں، اور جب میں نے اکثر دیکھا ہے وہاں امریکہ اور یورپ میں کہ شادی تو کر لی نا فٹافٹ، اب جب بچے ہوئے تو وہ لڑکی کہتی ہے یہ تو یہودی ہوں گے، اب مرد کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ لہذا مرد کو اگر عورت قوام نہ مانے تو اس سے شادی نہ کرے۔ اور آج کی عورتیں اور آج کی مغربی عورت انتہائی بے لگام ہے، اور اس سے اگر اس آیت کے تحت آپ نے شادی کی تو آپ زندگی بھر پچھتائیں گے۔ سر جی ایسا ہی ہے، نکاح کرتے وقت مرد کہتے ہیں جی ہم نے کلمہ پڑھا دیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، اور شادی کر لیتے، اور بعد میں جب بچے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی باپ کے کہنے میں نہیں آتے، وہ اسی پہ چلتے ہیں جو ان کی ماں کا ہوتا ہے، اور اسی پہ بچے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل 100% اسی طرح ہوتا ہے۔ سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، سر جی جی یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں نام کے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں اور عقیدات بالکل درست نہیں ہے، پھر وہاں پر بھی چھان پھٹک کر ہمیں رشتے کرنے چاہیے کہ یہ عقیدے وائز یہ عورت مومنہ ہے یا نہیں؟ آپ 100% ٹھیک فرما رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی جب گارنٹی ہونا کہ میں جہاں شادی کر رہا ہوں وہ عورت پکی سچی مومنہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، اور
यकीन माने ऐसी औरत के होते हुए ही आप दीन का काम कर सकते हैं, और ऐसे मर्द के होते हुए ही आप दीन का काम कर सकती हैं। अगर मर्द ताउन न करे बेर और तकवा के मामले में, और गुनाह और इस्म के मामले में हरगिज तकवा न करे, फिर ये काम हो सकता है। तो शादी करते वक्त आपको पूरी एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो कई हज कर चुके हैं, बड़े दीनदार हैं, और वो गैर मुल्क में हैं। तो आप देखें कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने शादी ऐसे खानदान में कर दी कि जिनका मतमा नजर मादा परस्ती है। अब वो परेशान है अपने बच्चे के बारे में। अगर आप दीनदार हैं तो आप परेशान होंगे, दीन की परवाह नहीं है तो फिर सब कुछ जायज है, और चंद रोज़ा जिंदगी में तो कर लें, आखिरत में जब रब के पास जाएंगे तो फैसला आपके खिलाफ होगा। कोई सवाल? शाबाश। तो ये शराइत हैं, इन शराइत के साथ उनका खाना भी हलाल, उनकी औरतें भी हलाल। अगर ये शराइत पूरी ना हो तो इंसान हरगिज ना करे, क्योंकि आज इसके तल्ख तजर्बात उन लोगों को हो रहे हैं जिन्होंने ये शादियां की हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको होश आती है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही हाल होता है। आप यकीन करें, फिर बाद में ये लोग इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान कि अपनी परेशानी को किसी से बयान भी नहीं कर सकते हैं। सर ये बात बिल्कुल सही है कि ईसाइयों के घर से खाना खा लेना चाहिए और यहूदियों के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। ये किसने को बताया आपको? अगर वो ईसाइयों ने सूअर पकाया है जो उनके यहाँ हलाल है तो आप खा लेंगे? नहीं सर हलाल कह रही हूँ, अगर हलाल, क्योंकि कहते हैं ईसाइयों के यहूदियों के घर से हो तो वो जरूर जहर मिला देते हैं, जरूर वो यानी कि नफरत का इजहार करते हैं और वो कत्ल करने पे भी आमादा हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप सुने मेरी बात, ये तो हुक्म है ना मुसलमान, उसके लिए यहूदी और ईसाई के लिए। मुसलमान घराने से भी खाना आप उस वक्त खाएंगे जब हलाल होगा। तो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपने जी सारे जी जी हराम। सर। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल मुहसिनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और खानदानी औरतें उन लोगों की जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, यानी अहले किताब की भी औरतें जो मुहसिनात हों, जो शर्म हया की पाबंद हों, और वो तौरात और इंजील को फॉलो करती हों, तो आप उनको तो मुसलमान कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि मर्दों को तो इजाजत दे दी इन शराइत के साथ, औरतों को तो बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि वो किसी अहले किताब से शादी ना करें। क्यों? सर मैं बताऊं? जी बताएं रम। सर क्योंकि मर्द कवाम होता है, तो मर्द उस औरत को अपने रास्ते पे ला सकता है, लेकिन औरत तो मर्द के अंडर होती है, तो औरतें फिर मर्दों के दीन पे ही चलती हैं, इसलिए मना किया गया है कि मोमन औरतें जो है ना वो अहले किताब से शादी ना करें। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट, वरना उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा इरम। अब शादी का एक मकसद है, देखें कितना प्यारा मकसद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इज़ा, हाँ, दो शादी मुकम्मल कब होगी? इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तक उनके मेहर अदा करो, मुहसिनीना, और कैद में लाकर उनके मुहाफिज बनो, इज्जत के, इफ़्फ़त के, पाकीज़गी के मुहाफिज बनो। गैर मुसाफिकीना, ना ये कि बस ऐश उशरत करनी है और आज़ाद शावतरानी के लिए नहीं, वला मुत्तखिज़ी अख्दान, और ना ही चोरी छुपे आशनाई के लिए। तो आप देख लें आज ये लड़कियां जो मगरब की, यूरोप की हैं, वो किस कदर इन चीज़ों की आदी हैं, और यहाँ साफ मना कर दिया कि ऐसी औरतों से शादी नहीं हो सकती। कोई सवाल आपका इस आयत 5 के बारे में? शाबाश। सर जी ये तो उन लोगों के बारे में है, मगर अभी तो हमारे अपने मुल्क में हालात बहुत खराब है। हमारे बच्चे बच्चियां बिल्कुल मुलविस हो रहे हैं इन चीजों में, कुछ कर ही नहीं रहे पेरेंट्स ना कोई हमारा। मुझे तो ये बहुत फिक्र है कि हम काफिरों पे तो तब जाएं
کہ ہم خود ہم بڑے پاک دامن ہیں. زرتاج صاحبہ، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں، اس کے بعد بھگتیں گے ہر آدمی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے اس دنیا میں، آزادی سے غلط فائدہ اٹھا لیں. آخر بڑی دائمی ابدی جنت اور جہنم دونوں اذیت. جنت اتنی خوبصورت کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہنم اتنی اذیت ناک کہ اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر وہ مقدر ہوگی اور دائمی اور ابدی مقدر ہوگی. سر جی لہذا ایک بات کرنی ہے سر جی، جی کیسے وہ جب سسٹم ہی نہیں صحیح، یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیمی نظام ہے، تو پھر وہ کیسے سمجھیں گی؟ وہ تو نہیں سمجھتی سر جی، بڑا سمجھا کے دیکھا اکثریت کو. لباس آپ اتنے بےہودہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لباس اتنے آپ خراب میری ہو گئے. بات سنیں، آپ ذرا میری بات سنیں. آپ نے سمجھانا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب وہ سننے کے موڈ میں ہوں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں نے ان کو سمجھایا ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو وہ قرآن کا فن آتا ہو. اب ایک عیش و عشرت میں گم لڑکی ہے، آپ اس کو سمجھانے لگیں گے تو وہ صاحب کہ جا اپنا کام کر. لیکن وہ لڑکی بیمار مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یہی حل اسلام نے پیش کیا ہے، اگر آپ ان پر عمل کریں، توبہ طائب ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. بات جزاک. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جی جی جزاک سر، اللہ. جزاک اچھا، اللہ خیر. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں، آخری بات، بڑی اہم بات، سنیں بڑے غور سے اور اس کو پڑھیں، اور میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ لکھیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کیا، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے ایمان کے ساتھ کفر کرنے کی مثال کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ہاں جی، کون بتا سکتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی، جس نے اپنے رب سے پکا عہد کر لیا اور پھر اس نے نافرمانی کی، تو نافرمانی کی سزا ہے نا کہ اللہ کا احکام پورا نہیں کیا، نافرمانی. آپ لمبی بات کر رہے ہیں، آپ لمبی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے بقرہ کی ایک صرف 85 آیت پڑھی ہوتی نا، صاف بتایا گیا ہے کہ جو جزوی عمل کرے گا، نماز کبھی کبھی پڑھ لے گا کیونکہ مسلمانوں کا گھر پیدا ہوا ہے، کرے گا برائی اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، دنیا کی پسندیدگی کی وجہ سے. دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اگر وہ اس آزمائش میں فیل ہوا اور نام کا مسلمان ہوا، جیسے آپ کے ارد گرد مسلمان ہیں، تو اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے. یہاں پھر وہی آیتیں جو دو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، اور اس کا بھرپور عمل کرے. اور یہ جو دوسری بات ہے بقرہ کی 85، اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کچھ چیزیں ٹھیک کی، کچھ غلط کی، کچھ دین اسلام پر عمل کیا اور کچھ اس کے خلاف عمل کیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا. یہ بڑی اہم آیات ہیں، میں نے یہاں بھی لکھیں اس کے ساتھ کہ بقرہ کی 208 اور بقرہ کی 85. جی سر جی، لکھ لیے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ شخص جو ہے دنیا میں اس کے سارے اعمال ضائع اور آخرت میں بڑا برے حال میں ہوگا. برے حال کا مطلب کیا ہے کہ بڑے خسارہ چند پیسوں ٹکوں کا خسارہ ہے، یا کون سا خسارہ ہوگا اس کو جو بہت بڑا خسارہ ہے؟ جہنم میں. جہنم جہنم میں جلنا اور کھالیں بدل دینا تاکہ اذیت برقرار رہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو پھینک دیں گے اور مر جائے گا تو بات ختم ہوئی. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہی مرے گا دوسری کھال پہنا دیں گے. نوٹ کریں ذرا، یہ بہت اہم بات ہے. اور کتنا برا انجام ہے سر، دیکھیں. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا بیسل میں ہاتھ، کتنا برا ٹھکانہ ہوگا. کاش میں اور آپ پڑھتے وقت اس کو سمجھ کے پڑھیں نا، ہم برائیوں سے بچنے کا ہر آن اور ہر لمحہ تہیہ کریں کہ یہ برائی جو ہے، یہ جب میں نے کی تو یہ اشر یہ ہوگا جو یہاں بتا دیا گیا
کہ اس کے سارے نیک اعمال بھی ختم. قرآن نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے. اس کو پڑھ کے اگر اس سے ہدایت ہم نہ لی، صرف ثواب کے لیے پڑھا، تو بھی دیکھ لیں کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو. سر جی میں جب پڑھتی ہوں نا تو میں اس کو پہلے اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میرے میں کیا کیا خرابی ہے، پھر میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اور میں ہر ایک کو یہی سمجھاتی ہوں کہ ایک صفحہ پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میڈم، یہ قرآن پڑھنے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، کہ پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں، کہاں کہاں قرآن سے میں انحراف کر رہا ہوں. یہ اگر نہیں دیکھا تو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی اور اس آمین پہ چلنے آمین. کی. قرآن کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق دے. اچھا، یہ تو آیت 5 تھی. کوئی اور سوال ہو آپ کا؟ دیکھیں کس قدر قرآن جب غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے وقت کتنی بڑی، جس طرح آپ سرتاج صاحبہ بتا رہی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، گھر کو دیکھے، اولاد کو دیکھے کہ کہیں خرابی ہے تو درست کرے. یہ اس کا فرض ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے. اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر 6 پر. اب ذرا سا مضمون بدل رہا ہے، کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے آیت نمبر 6 میں کہ نماز کیوں ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ نماز ضروری کیوں ہے، جلدی بتائیں ایک جملے میں. جو آپ میں سے سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے وہ بتائیں. سر سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا، اس لیے نماز بہت ضروری ہے. وہ سر بات نماز ہی جو ہے انسان کی سیرت کردار کو نکھارتی ہے سر. یہ اصل بات ہے کہ ایمان میں نماز، نماز کی فرق. سنیں بات غور سے، نماز ہی انسان کو انسان بناتی ہے. اگر وہ واقعتاً اقامت نماز اور ان سارے ظاہری اور باطنی فائدے کے ساتھ کرے تو پھر وہ نماز ہی اس کو انسان بناتی ہے. اور اس لیے نماز، ادھر کلمہ پڑھا، نماز فرض ہو گئی. کیوں؟ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اگر کاش میں اور آپ سوچ کے پڑھیں تو انسان برائیوں سے بچاتی نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحاشی اور منکرات سے نماز روکتی ہے. لیکن کون سی نماز؟ جو سمجھ کے پڑھی جائے. آپ دیکھیں نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جب آپ قائم کر رہے ہوتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پرسنلی اس کا جواب دیتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو نماز کو اسی طرح پڑھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، صحابہ اور صحابیات نے پڑھی، تاکہ وہ نماز کے سارے فائدے، اور نماز ہی کا انسان کو مسلمان اور اہل ایمان بناتی ہے اگر وہ ایمان نماز قائم کر رہا ہے. اچھا، اب سب سے پہلے میں نے آپ کو سوال کیا تھا کہ وضو کیوں ضروری ہے نماز کے لیے، جلدی بتائیں. ہاں جی، کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. بڑے غور سے سنیے آپ بڑے غور سے سنیے. یہ ظاہری پاکیزگی ہے، جگہ پاک، کپڑے پاک، اور پھر آپ جہاں کھڑے ہیں اس جگہ، اور پھر وہ نماز کے سارے لوازم جب آپ پورے کرتے ہیں تو یہ نماز آپ کو ظاہری پاکیزگی، وضو کرتے ہیں، شیطان کو بھگا دیتے ہیں، تو ظاہری پاکیزگی وضو میں ہے. سر جی یہ ایک اہتمام ہے نا کہ جس طرح کسی سے ملاقات کرنی ہو، ملنا ہوتا ہے تو انسان آپ فوراً. ملاقات کو گولی ماریں. یہاں فرض ہے وضو، اور وضو بھی اس طریقے میں جیسے یہاں بیان ہے. جی فرض کو نہیں کریں گے تو آپ نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. بے شک. آپ ایسی مثال دے رہے ہیں جو بالکل اس کے وہ اپلائی نہیں ہوتی.
نماز میں وضو ظاہر پاکیزگی ہے، اور نماز خود سمجھ کے پڑھنا باطنی پاکیزگی ہے۔ تو نماز وہ چیز ہے جس میں ظاہراً بھی اور باطناً بھی پاکیزگی دونوں جگہ ملتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 6 میں، یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، پہلا طریقہ نماز وضو کا کیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں بھی کونیوں تک۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ نے کلی کرنی ہے، پھر کس طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے فرائض اور اس میں سے ہیں۔ وَأَمْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں پر دونوں ٹخنوں تک۔ اب میں آپ کو ایک بڑا اچھا تجربہ بتاتا ہوں کہ شیعہ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی، وہ اس کا معنی لیتے ہیں کہ بس اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مسح کریں پاؤں اور سر پر، تو وہ صرف سر پر کا مسح اور پاؤں پر بھی مسح ہوتے نہیں ہیں۔ میں ایران میں رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عینی شاہد ہوں کہ اتنی بدبو آتی ہے ان جہاں پر وہ مسح والے پاؤں، گندے پاؤں لے کے جاتے ہیں مصلے پر اور صفوں میں، کہ اس سے بو نہیں، آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیوں کہ پاؤں کا دھونا لازمی ہے۔ وہاں الالکعبین اوپر والی آیت سے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو پاؤں بھی دھونا چاہیے، جس طرح صاف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جائیں ان کی سنیوں کی مسجدوں میں، آپ کو کبھی بدبو نہیں آئے گی ان سے، کیوں؟ وہ گندے پاؤں نہیں لے کے جاتے، نمبر 2 ان کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی حکمتیں ہیں اللہ کے احکامات میں کہ وضو ظاہر پاکیزگی ہے، اور بالکل سر، یہ دیکھیں وضو کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے، آپ کے جسم سے بو نہیں۔ اور یہ ایک میں مثال دیتی ہوں، یہ یورپ والوں کی، یہ اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکی کا لحاظ نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور نہ یہ کرتے ہیں۔ ان سے آپ یقین کریں، کوئی نزدیک سے گزرتا ہے تو آپ کے کسی چیز کی بو نہیں آئے گی، لیکن یہ آپ کے نزدیک سے کوئی گزر گیا نا، آپ کے ناک کو اتنی سونگنے میں بھی آدمی کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو، ان سے اتنی سخت بدبو آتی ہے۔ دیکھیں میڈم، یہ آپ لمبی بات کر رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں، 5 وقت نماز اور وضو کرنے کے بعد انسان پاک ہوتا ہے یا نہیں، ظاہری اور باطنی؟ بالکل بالکل سر، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ بالکل یہ احسان ہے اس ذات کا۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن، دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهِّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر اور زیادہ پاکیزی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، اور جاء أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی نشیبی جگہ سے ہو کا ہے۔ اکثر عرب جو وہ تھے جو بات کرتے تھے نا، پیشاب پخانہ وغیرہ، تو نشیبی جگہ پہ۔ اب دیکھیں قرآن نے کتنا، اللہ نے کس انسان کو پیدا کیا، احکام دیے، تو اللہ کہتے ہیں او لمستم النساء، کیا پیاری بات کی ہے کہ تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو۔ یہاں بھی اللہ نے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے وہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کیے کہ جس سے کوئی فحاشی کا پہلو نکلے۔ فلم تجدوا ماء، اگر ان تمام حالات میں بھی آپ کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر ارادہ کرو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس میں بتایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو۔ 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ اور
وہ چہرہ کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے پہلے ہاتھ کر لیں پھر چہرہ کر لیں، یا ایک ہی سے مٹی سے۔ میں نے پڑھا تھا پہلے چہرہ کرتے ہیں پھر ہاتھ کرتے ہیں، میں نے خود پڑھا تھا تمہارے بھائی یہاں دو طریقے یہ ہیں کہ صلی اللہ ایک ہی علیہ دفعہ وسلم۔ ہاتھ پر مٹی پہ مار کے دونوں ایک ساتھ کر لو، یا دونوں کو الگ الگ کر لو، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، کہ ان حالات میں جب پانی بھی نہ ملے تو پھر بھی آپ کریں، نہیں، آپ اللہ کی دی ہوئی اجازت، کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت کہ آپ تیمم کر لیں، اور تیمم اس وقت تک جب تک پانی نہ ملے۔ ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یہ اللہ کا اصل مقصد ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کرے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ شکر گزاری بڑی زبردست چیز ہے۔ اچھا، نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہاں پہ شکر گزاری کے الفاظ آتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں مسز آصف۔ فاتحہ کی پہلی آیت، جی سورہ پہلی فاتحہ آیت کی پہلی آیت سے الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین۔ کون سی الفاظ ہیں؟ الفاظ بتائیں۔ الحمدللہ رب الحمدللہ العالمین۔ رب العالمین۔ الحمدللہ، بس یہ الفاظ شکر کے ہیں، کہ شکر دیکھیں دین کی بنیادی شکر ہے۔ میں کیوں اس کی عبادت کروں، کیوں اس کا میں مانوں؟ اس لیے کہ وہ میرا رازق ہے، مجھے رزق دیتا ہے، میں اس کے مجھ پر احسان ہے، تو اس احسان کا شکر یہ ہے کہ فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، لکھیں یہ الفاظ کہ عبادت کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ شکر وہ کرتا ہے اللہ کا جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اور میں نے آج آپ کے سامنے 3 ہی آیات پڑھی ہیں، ایک ہے آیت نمبر 3، 4 اور 5، بلکہ 6 بھی پڑھی ہے۔ ذرا اچھی طرح تیاری کر کے آئیں، کیوں؟ یہ وہ آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کو پاکیزہ بناتی ہیں۔ پڑھ کے سمجھ کے آئیں۔ سوال پہلے میں آپ کو پوچھتا ہوں، سوال کر لیں، ورنہ پھر آج کی طرح آپ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ آپ نے غور و فکر سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ سر جی اللہ ایک تعالیٰ بات ہم کہنی سب ہے، کو توفیق دے سر اسی جی طرح قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی، تمام جی دنیا کے سر جی یہ مسلمانوں جو کو آیت بھی۔ نمبر 6 ہے سر جی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اگر اس کے ساتھ رکھ دی جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوا کے اس میں پانی ڈال کے تو خود وضو کر کے دکھایا، پھر اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی، تو یہ صرف الفاظ جو ہے وہ یہاں جو ارجلو کا میں آپ نے بتایا نا علیہ تشی وہ کرتے ہیں، تو وہ ان حدیث کو نہیں لیتے نا کہ جس میں پاؤں کے دھونے کا ٹخنوں تک ذکر ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پاؤں کو نہیں دھوئیں گے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، کہ وہ اصل طریقہ کیوں، ان کی انٹرپریٹیشن وہی ٹھیک ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا، بات ختم۔ لیکن نہیں کریں گے تو پھر آپ نے، میں بتایا آپ کو کہ میں نے ایران میں دیکھا کہ کس قدر بدبودار ہیں ان کے وہ جو صفحے ہیں جس پہ وہ گندے پاؤں لے کے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی شکریہ، اتنا ہمیں اچھے اللہ طریقے